آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی 7 ترکش ٹی وی سیریز کے متعلق بتائیں گے جو عثمانوی سلطنت و خلافت کی تاریخ پر بنائی گئی ہیں۔ نمبر 7 پر آتی ہے یا استقلال یا علو۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب اتحادیوں نے بہت سارے ممالک پر قبضہ کر لیا تو ان ممالک نے آزادی یا موت کا نعرہ لگایا اور اتحادیوں کے خلاف ڈٹ گئے۔ جنگ عظیم اول میں عثمانوی سلطنت بھی ختم ہو گئی، مگر اس وقت ترک حریت پسندوں نے اتحادیوں کو ناکوں چنے چبوائے اور برطانیہ اور اس کے حریفوں سے اپنی آزادی واپس حاصل کی۔ 2020 میں استنبول پر اتحادی افواج کے قبضے کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر ریلیز کی گئی اس سیریز میں استنبول پر قبضے کے 6 ہفتوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جن کا انجام انقرہ میں ترکش گریٹ نیشنل اسمبلی کے کھلنے پر ہوا تھا۔ سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے مصطفیٰ کمال اتاتürk اور ترک ایمبیسڈرز نے اپنے وطن کو بچانے کی کوششیں کی اور انہیں کس طرح کامیابی حاصل ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور جدید ترکی کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہترین سیریز ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 6 پر آتی ہے پائیدیت عبدالحمید۔ دوستو، 19ویں صدی یورپ میں سماجی، معاشی اور سیاسی انقلابات کی صدی ہے۔ ترکی یورپ کا حصہ اور ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ان طریقوں کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ 1876 میں جب سلطان عبدالحمید تخت نشین ہوئے تو ترکی کے حالات کچھ زیادہ دلجو نہیں تھے۔ ایک جانب مقامی اصلاحی تحریکیں سر اٹھا رہی تھیں اور عثمانوی عروج کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو دوسری جانب یورپین سیاسی تحریکیں بھی ترکوں کے اذہان کو متاثر کر رہی تھیں۔ عبدالحمید نے اسلامی بھائی چارے اور مسلم امہ کے اتحاد کے نام پر ریاست کو دوبارہ بحال کرنا شروع کیا۔ یہی اس ٹی وی سیریز کی کہانی ہے۔ اس کے ٹائٹل کا مطلب ہی آخری شہنشاہ عبدالحمید ہے۔ عبدالحمید کی وفات 1909 میں ہوئی، جس کے 10 سال بعد عثمانوی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ میری رائے میں یہ سیریز دیکھنے کے ساتھ ساتھ متوازن تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو ایک مخصوص نیریٹو کی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے۔ 4 سیزنز اور 116 ایپیسوڈ کے ساتھ یہ ٹی وی سیریز 2017 میں شروع ہوئی تھی اور تاحال ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن پر جاری ہے۔ نمبر 5 پر آتی ہے معتصم یوزل میگنیفیسنٹ سینچری۔ دوستو، 1520 میں عثمانوی سلطنت کا ایک نیا عروج شروع ہوتا ہے، جب سلطان سلیمان اول اپنے باپ سلیم اول کے وفات کے بعد تخت پر بیٹھتا ہے۔ تخت نشینی کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ عثمانوی سلطنت کو اسکندر اعظم کی سلطنت سے زیادہ وسعت دے گا۔ میگنیفیسنٹ سینچری یا شاندار صدی کے نام سے یہ سیریز عثمانوی سلطنت کے سب سے لمبے عرصے تک اقتدار میں رہنے والے سلطان کی زندگی کی کہانی ہے، جس کا شعلہ اس کے عہد میں مشرق سے مغرب تک پھیل گیا۔ سیریز سلطان کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر اعظم ابراہیم کی زندگی کا بھی احاطہ کرتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ شاہی خاندان کے اندر پنپتی محبت اور نفرت کو بھی بھرپور انداز سے کور کیا گیا ہے۔ یہ سیریز 4 سیزنز اور 139 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جبکہ سلطان سلیمان اول کی بادشاہت کے 46 سال کا احاطہ کرتی ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے قبل ایک درخواست کہ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ نمبر 4 پر آتی ہے عثمانوی سلطنت کا عروج، یہ رائز آف ایمپائرز اور ڈمن۔ دوستو، عیسائیوں نے جب تیسری صدی میں قسطنطنیہ کا دارالحکومت بنایا تو یہ کئی صدیوں تک ناقابل تسخیر رہا۔ پیغمبر اسلام نے اور ان کے جانشینوں نے اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے کئی لشکر بھیجے لیکن ناکامیاب رہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کئی دوسرے شہنشاہوں نے بھی اسے تسخیر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ عثمانوی خلافت کے عروج کے ساتھ ہی عثمانیوں نے بھی اس شہر کو ختم کرنے کے خواب دیکھنا شروع کیے، اور پھر 1451 میں سلطان محمد دوم جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے قسطنطنیہ یا استنبول کی فتح کو اپنا مقصد حیات بنا دیا، اور یوں 1453 میں استنبول ترکوں کی دسترس میں چلا گیا۔ اس سیریز کی کہانی سلطان محمد اور جنگ کے گرد گھومتی ہے جو استنبول کے لیے لڑی گئی۔ میرا ماننا ہے کہ 7 سیریز کی اس ویڈیو میں سب سے زیادہ جذباتی کر دینے والی کہانی اسی سیریز کی ہے۔ یہ سیریز 2020 میں شروع ہوئی ہے اور ابھی تک اس کے پہلے سیزن کے 6 ایپیسوڈز ہی شائع ہوئے ہیں۔ یہ سیریز آپ نیٹ فلکس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔
यहीं पर आती है मोहतसिम युज़ल कोसुम। दोस्तों 2011 में रिलीज होने वाली तुर्किश हिस्टोरिक एडवेंचर सीरीज दरअसल मोहतसिम युज़ल या द मैग्निफिसेंट सेंचुरी का सीक्वल है, लेकिन कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस सीरीज में उस्मानवी खिलाफत की सबसे ताकतवर खातून कोसुम सुल्तान की जिंदगी का अहाता किया गया है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की ग्रीस से अगवा होकर बाजार में फरोख्त होती है और फिर ये गुलाम लड़की सुल्तान अव्वल के हरम में पहुंचती है और उस वक्त उसने अपने हाथ में एक मेमना थाम रखा होता है। हरम के अंदर पांव जमाने के बाद ये लड़की अपने हुस्न और हाजिर दिमागी से न सिर्फ मलका बनती है बल्कि रफ्ता रफ्ता वो उस्मानवी तारीख की सबसे ताकतवर मलका भी बन जाती है। ये सीरीज 2 सीजन्स और 60 एपिसोड पर मुश्तमिल है। अगरचे कहानी मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप इस सीरीज को देखने से कबल मोहतसिम युज़ल मैग्निफिसेंट सेंचुरी को जरूर देखें ताकि आप पूरी सीरीज का अहाता कर सकें और इसे भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर सकें। नंबर 2 पर आती है उस्मान। दोस्तों उस्मानवी सल्तनत की तारीख पर मौरखीन बहुत सारी चीज़ों में वाज़ेह नहीं है, मगर उस्मानवी सल्तनत के बानी उस्मान के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करके उस्मानवी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सीरीज दरअसल 2014 में रिलीज होने वाली सीरीज दिलरिश अर्तगल का सीक्वल है। सीरीज उस्मानवी सल्तनत के बानी उस्मान अव्वल की बाज़नीती सल्तनत और मंगोलों के साथ कशमकश के गिर्द घूमती है और उस्मानवी सल्तनत की बुनियाद का अहाता करती है। मेरा मशवरा है कि ये सीरीज देखने से कबल आप दिलरिश अर्तगल जरूर देखें ताकि आपको ये सीरीज ज्यादा मजेदार लगे। सीरीज नवंबर 2019 में शाया होना शुरू हुई थी और इस वक्त तक इसके पहले सीजन के 24 एपिसोड सामने आ चुके हैं। नंबर 1 पर आती है दिलरिश अर्तगल। दोस्तों आज की इस वीडियो की